دوستو، اللہ کے کرم سے آج سورہ بقرہ کی 103ویں آیت 103வது آیت 103rd آیت شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا مختصر یاد رکھنا ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ حلال ہے یا حرام، یہ سوچ کر زندگی گزارنا، دماغ ایسے بنا لینا ہر کام کرنے سے پہلے جائز یا ناجائز، اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، یہ سوچ کر زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے پہلے، یہ آیت تو عام ہے، اگر یہ صرف ایک آیت پڑھیں تو معنی ہے کہ انہم کا مطلب انسان، اگر انسان ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ لیکن اس آیت کے پہلے ایک آیت گزری جس میں یہودیوں نے تورات چھوڑ کر جادو سیکھا، اور شیطانوں نے ان کو کہا کہ تورات میں سے ہی جادو نکلا ہے، سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے یہ تمام چیزیں کرتے تھے، تو جادو کا جو علم، جو کتابیں سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے پاس سے چھین کر اپنے کرسی کے نیچے دفن کی تھی، شیطانوں نے کہا کہ پڑھتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے وہ کتابیں پڑھنے کی۔ تو یہ لوگ تورات چھوڑ دیے، جادو پڑھنے لگے، جادو میں بھلائی ہے سمجھے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اتنا جادو سیکھ کر، وہ کڑی لگا کو، وہ بمے بنا کو، وہ علمی چپڑم، وہ ملگا، بزنس میں اڈلی ڈوسا کا دکان رکھ لے کو رہتے، پوری اڈلی ڈوسا دکان چلتا، دکان چلتے ہی کیا ہوتا، دوسرا آدمی سامنے آپ کو اڈلی ڈوسا ڈالتا، کھاتے تھوڑے لوگ، اب ان کو ڈر شروع آتا، میرا رزق چلے جائیں گا نا۔ اگر ایمان ہوتا تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک دے رہا ہے، دے گا۔ ایمان نہیں رہتا تو کیا کرتے، سامنے دکان کھولتے ہی پریشان ہو کو کیا کرتے، اسے کیسا تو بھی ریٹ گراتے، ایک کرتے، وہ جائز، پھر بھی اس کا دکان سامنے آ گیا، فوراً وہ مندروادی کے پاس جاتے، منالے کڑے پوٹا ஏதாவது செய்யுங்க, இது 2 எலுமிச்சம் பழம் எடுத்துகிட்டு போங்க, அது அங்கே ஒன்று போடுங்க, இங்கே ஒன்று போடுங்க, இந்த ஆணி அடிங்க, அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க, அந்த குடி போய் கட் பண்ணுங்க, பொம்மை போய் पिन चुबाएंगे, मारी डालते भाई। कई लोग मैं देखा हूँ ये बिजनेस में जो मार खाए, कई लोग, कम से कम मेरे आंखों के सामने 10 मिसालें तो है। सास ایک مثال تو ہے میری، اب وہ یوٹیوب پہ سننے والے نہیں سوچنا کہ کون سی مثال، کس کے بارے میں بولتے ہیں حضرت، ان کی زندگی میں یہ سوچنا نہیں، میں مثال دیا تو ایک ہے ہی سمجھ جاؤ، اتر کون وہ کو نہیں سوچنا۔ تو ساس لوگ کیا کرتی ہیں، اپنے داماد کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وہ مندروادی کے پاس جا کر ہمارے داماد ہماری بات ہی سنے سکا کرو، تو اب انہیں کہاں کرتا، انہیں دماغ کو کرتا، بڑا تلتا تلتا جل جاتا، بڑا وہ دماغ جل کو دیوانہ ہو جاتا۔ اچھے لوگ اتنے بیمار ہوئے ہیں جادو کے چکر میں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رہا، میں دیکھا کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے تجارت کرتا ہے، اس کے آگے 4 دکان آئیں، 5 آئیں، 10 دکان آئیں، اس کا دکان جیسے چلتا ہے ویسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں، اور اس کی برکت سے وہ 10 دکان آنے کی وجہ سے وہ جگہ مارکیٹ بن جاتی ہے، 10 لوگوں کو کسٹمر مل جاتا ہے۔ تو بھروسہ اللہ پر رکھ کر زندگی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو یہ جادو کی، یہ اس کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگوں کے دماغ میں جادو کو جانا سوچتے نا، یہ آیت سے سبق حاصل کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری سے زندگی گزارے، لَمَثُوبَةٌ، بے شک مثوبتن کہتے ہیں ثواب کو،
ثواب کا معنی کیا؟ اچھا کام کریں گے تو اللہ جو اجر دیتا ہے نا اسے کہتے ہیں ثواب۔ عربی میں ثواب کا معنی ہے لوٹنا، ٹو ریٹرن، ترمبرد۔ تو ہم جو کام نیک عمل کرتے وہ نیک عمل بیکار نہیں ہوتا۔ ہم کچھ کوشش کریں نا، 100 روپے اللہ کی راہ میں دیے تو اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ 100 روپے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ضرور یہ 100 روپے واپس آتے ہیں۔ ہم روزہ رکھے اللہ کی خاطر، تکلیف اٹھائے، یہ ہماری تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ راحت بن کر واپس آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ثواب۔ ہر کام کو ثواب سمجھیں، یہ ثواب واپس آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ گزرنے والے کو ثواب بن کر اس کی کوشش واپس آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میری زندگی میں کئی بار میں دیکھا کیا کہ حضور فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ڈبل ہو جاتی سیلری۔ کوئی اللہ کا بندہ کسی ضرورت مند کو، اس کی ایک انکم رہتی ہے، وہ ضرورت مند کو وہ ضرورت کے وقت میں دیتا ہے تو ضرورت مند اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے، اس دعا کی برکت سے اس کو امید ہی نہیں رہتی کہ اس کی سیلری انکریز ہوگی، وہ دعا کی برکت سے ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ لوٹ رہے ہیں، جو آپ مدراس سٹی میں جو بھی اللہ کے راہ میں پانی کی طرح خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بزنس ہر مرتبہ اوپر ہی جا رہا ہے۔ تو ثواب ایک آخرت میں ملنے والا، دوسرا معنی کیا؟ تو اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارتے ہیں نا وہ چیز واپس ملتی ہے۔ عربی میں کپڑے کو بھی ثوب کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اس لیے ان کو بھی مزہ مل جائے۔ کپڑے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ثوب۔ اس ثوب سے ہی ثواب آیا ہے۔ تو معنی کیا؟ اس زمانے میں کپڑا بنانے کے لیے کسی کے پاس مٹیریل دیتے تو وہ مٹیریل واپس آتا کپڑا بن کر، تو وہ واپس آتا نا، اس لیے اسے ثوب بولتے۔ ٹیلر کو دیتے سینے کے لیے، ٹیلر کیا کرتے؟ کھا لیتے؟ نہیں کھاتے۔ ٹیلر اسے کیا کرتے؟ ہمیں کپڑا دیے، ٹیلر واپس کیا دیتے اسے؟ جو ہم نہ ضرورت ہے شرٹ بنا کر دیتے۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کپڑا دیتے، وہ کپڑا ہم پہن نہیں سکتے، لیکن اللہ جب واپس دیتا ہے ثواب بنا کر، وہ بنا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے یوز ہو جاتا ہے۔ خبر میں ہمارے لیے، خبر میں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ، خبر کی اندھیری کو ہم دور نہیں کر سکتے، خبر کو ہم کشادہ نہیں کر سکتے، خبر کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہم جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو ایکسٹرا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، وہ ثواب بن کر ہماری خبر میں آتا ہے، وہ جنت بن کر ہماری حشر میں آتا ہے، وہ راحت بن کر ہماری آخرت میں آ جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ، بے شک ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب بہتر ہے۔ ہم یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ آخرت میں ملے گا ثواب، آخرت میں ملنا سب کچھ ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا میں ملنا، تو ہمارا ایمان کی کمزوری ہے کہ آخرت میں ثواب ملے گا، اس پر نہ ہم کو خوشی ہوتی ہے، اس پر نہ ہمیں کچھ نہیں۔ تو اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آخرت میں تو ضرور ملے گا، جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کی برکت اس دنیا میں نظر آتی ہے، ضرور نظر آتی ہے۔ آپ غور کریں آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جب ہم نیک ہوئے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں پیسے کم تھے لیکن ہمارے زندگیوں میں سکون مل گیا۔ فجر کو اٹھے، ایک دن ہے فجر کو اٹھے، ایک دن ہے فجر کو سو گئے۔ جس دن ہم نے فجر اٹھ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اس دن کی بہار ہی الگ رہتی ہے، چستی رہتی ہے آنکھ میں۔ اور جو آدمی 9 بجے تک سوتا ہے، آخری الارم بجتی، اس کے اوپر سوئے گا تو آفس کو جانے ہوں گا نہیں، اسکول کو جانے ہوں گا نہیں، جلدی نہا لے کو، کپڑے پہن لے کو،
تو انسان کو ضحیٰ کا وقت ہے نا، ضحیٰ کا وقت 8-9 بجے، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے انسان کو اس وقت میں رہنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جو فجر سے اٹھ کر رہتا ہے 3 گھنٹے میں وہ اتنا تیار ہو جاتا ہے کہ ضحیٰ کے وقت کو وہ پورے کا پورا یوز کر لیتا۔ جو آدمی سو کر 9 بجے اٹھتا ہے، آفس میں بیٹھ کر اب اسے فریشنس آتی 12 بجے، آدھا کام ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کے لیے جو زندگی گزارتا ہے اسے جو ثواب ملتا ہے وہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیتے کسی طرح، یہ جاننا، یہ جاننے کے لیے تفسیر کو آنا۔ جاننا 2 قسم کا جاننا ہے، ایک ہے جاننا، جانتے ہیں لیکن دل مانتا نہیں، اور دوسرا ہے اتنا جان لینا کہ دل بھی مان لیتا کہ جو ہم نے جانا ہے وہ سچ ہے۔ وہ کب ہوتا؟ وہ غور سے دیکھے تو ماننے ہوتا، نہیں دیکھے گا تو ماننے نہیں ہوتا۔ بھائی اس میں ہاتھ ڈالو نا کہ بھائی شاک ماریں گا، ہاں شاک ماریں گا۔ جا کو انگلی رکھے بعد بھائی اس میں ہاتھ رکھے تو شاک ماریں گا بھائی، دونوں بول رہے ہیں، ایک ہی جملہ دونوں بول رہے ہیں۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ انہوں خالی جانتے ہیں، فیل نہیں کیے، وہ شاک ماریں گا ذرا ویسا کیا۔ انہوں کیسا بولتے ہیں؟ بھائی ہاتھ گد ڈال دو انہوں کو، بھائی شاک ماریں گا بھائی۔ تو جو مان کر جان کر بولتا ہے اس کی بات میں اثر آ جاتا، حجت ایسا ویسا کہ بھائی شاک ماریں گا بھائی، وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہ لو کانوا یعلمون، کاش، اللہ تو کاش نہیں کہے گا، اللہ کہے گا کہ کسی طرح یہ لوگ جان لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ رکوع ختم ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے، حضور کے زمانے میں رکوع وغیرہ نہیں تھا، یہ رکوع ڈالتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹاپک ختم ہو جاتی ہے، حافظ صاحب وہاں پہ رکوع کرتے ہیں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں تراویح پڑھاتے وقت اکثر 90% رکوع پہ رکوع کرتا ہوں میں، 90 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ برکتیں ہیں۔ اور جب یہ رکوع کا حساب لگائیں گے تو 20 رکعت 27ویں کو قرآن ختم کر سکتے ہیں اکثر۔ تو جتنے بھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، آپ حافظ ہیں؟ نہیں، 1 حافظ، 2 حافظ، 3 حافظ، اور کوئی حافظ؟ میرا سجیشن ہے کہ رکوع پر رکوع کرنے کی عادت رکھیں، اچھی عادت ہے۔ میرا یہاں پہ رکوع ہوتا ہے، 11ویں رکعت یہاں پہ ختم ہوتی ہے میری، اتنے سالوں سے اللہ کے فضل سے 11ویں رکعت ختم ہوتی ہے۔ اب رکوع شروع ہوتا ہے، نئی ٹاپک، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہم کون؟ ایمان لائے۔ اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، وہ جنرل رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے بغیر اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ راعنا کا مطلب کیا ہے؟ راع یراعی مراعتا فہو مراع، الامر منہ راعی، راع یراعی مراعتا فہو مراع، الامر منہ فاعل، فاعل یفاعل کا امر کیا ہے؟ فاعل۔ راعیا، راعی، یہ گر گیا، کیوں؟ جزم آنے کی وجہ سے آخری میں یہ گر گیا۔ راعی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا لحاظ رکھیں، ہماری مراد کریں۔ کنجو گونی چکنگر، تمل میں کیا بولتے ہیں اسے؟ کنجو گونی چکنگر بولتے نہیں، ہماری تھوڑا رعایت کیجیے۔ مطلب کیا؟ ذرا ہم نہ دیکھو، ذرا ہم نہ دین سکھاؤ۔ تو صحابہ حضور کی توجہ اپنے طرف لینے کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، ہماری طرف دیکھیں۔ یہ عربوں کے پاس، یعنی مکے والوں کے پاس یہ بہت عزت کا لفظ تھا۔ یور ہائنس، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آئی سیک یور اٹینشن، یور اٹینشن پلیز، بولتے نہیں یور اٹینشن پلیز۔ تو یہ معنی عربوں کے پاس ہے، راعینا، ہم پر مراد کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ لیکن یہودیوں کے پاس راعینا کا مطلب گالی، گندی گالی۔ تو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور کو راعینا کہتے تو یہ لوگ بھی آ کر حضور کو کہتے راعینا، راعینا، راعینا بول کے ہنس لیتے۔
تو مدنی صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان معلوم تھی. ان کو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا اپنے لینگویج کے معنی میں کہہ رہے ہیں راعینا، اور حضور کو گالی دے رہے ہیں. جا کر کہتے ہیں اگر کسی کو میں نے سنا کہ حضور کو راعینا کہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ہے مومن کا جذبہ. حضور کی گستاخی ہوتے ہوئے مومن دیکھ نہیں سکتا. آج بھی یہودی جو ہمارے دشمن ہیں ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے حضور کا کارٹون بناتے ہیں. ایمان کتنا ہے؟ جو حضور کے خلاف ایک عورت بولی تھی نا دہلی میں، نام یاد ہے؟ ہاں. بولتے ہی عرب کیسے اٹھا، مسلمان کیسے اٹھے، یہاں کے ظالم کو جھکنا پڑا. یہ ہے محبت امت کی حضور کے ساتھ. تو کہا تیری گردن اڑا دوں گا. انہوں نے کہا تمہارے سب مسلمان بھائی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے رسول کو راعینا راعینا کہتے ہیں، ہم کہیں تو کیا. اب صحابی رسول کو دکھ ہوا. یہ لوگ ایسا بہانہ کر رہے ہیں نا، یہاں دل میں دکھ ہوا وہاں جبرائیل امین آیت لے کر آتے ہیں. یہ ہیں صحابہ کا مقام، جن کے دلوں کی باتیں یہاں سے آیتیں اترتی ہیں. کبھی صحابہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں بھائی. وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب آ کر بیٹھتے ہیں اور حضور کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور ابھی آیت مجھ سے کہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا، اور بولو، کیا بولو، انظرنا، ہمیں دیکھیں، ہم پہ نظر کرم فرمائیں. اب انظرنا کا کوئی دوسرا معنی نکال نہیں سکتے. واسمعوا، اور پہلے سے ہی سننے والے بن کر بیٹھو. غور سے سنیں گے تو بار بار ایک بار پھر سے بولو، ایک بار پھر سے بولو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو تم جب بھی اگر حضور سے دوسری مرتبہ سننا چاہتے ہو انظرنا بولو، لیکن اس سے بہتر ہے ایسا سنو کہ تم کو انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے. غور سے سننا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے علیم کا معنی کیا ہے؟ الف سے اگر علیم پڑھیں گے تو دردناک. نووینئی ترکڑیہ، انگلش میں کیا بولیں گے؟ پینفل. ماشاء اللہ، پینفل. نووینئی ترکڑیہ. علیم الف سے پڑھیں گے تو، علیم عین سے پڑھیں گے تو جاننے والا. آج ہم میں سے جتنے لوگوں کو علیم عین سے پڑھنا نہیں آتا، ہم جب قرآن میں علیم کی جگہ علیم پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ کہنے کے بجائے ہم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ دردناک ہے. دیکھیے تجوید سیکھنا ہے تو کافروں کے لیے دردناک عذاب. غور کریں، مفسرین فرماتے ہیں ہر آیت کا نچوڑ آخر میں رہتا ہے. آیت کیا ہے؟ مومنوں کے بارے میں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. مطلب کیا؟ اگر اس قاعدے پر مومن بھی نہیں چلے گا تو مومن بھی کافر ہو جائے گا. حضور کی تعظیم، یہ آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہی ہے نا. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ رسول کی تعظیم کریں، اور رسول کی تعظیم جو چھوڑتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کی 103ویں آیت کہہ رہی ہے. اور کتنی تعظیم، چھوٹی چیز نہ بہو. راعینا انہیں وہ معنی میں بولتا، ہم تو اچھے معنی میں بول رہے ہیں نا، لیکن حضور کی عظمت کی جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ لفظ بھی استعمال نہ کرو جس لفظ کا دوسرے لینگویج میں کوئی دوسرا معنی آتا ہے. اسی لیے آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس زبان میں جو ریسپیکٹ ہے وہ اس ریسپیکٹ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لینا. اگر آپ تمل میں بات کر رہے ہیں
تمل میں جو الفاظ عزت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرنا. ہندی میں بات کر رہے ہیں، ہندی میں جو الفاظ عزت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرنا. عربی میں انتا آ جاتا ہے، عربی میں انتا عزت کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اردو میں تو کہنا عزت نہیں ہے. تو جب عربی سے اردو ٹرانسلیشن کرتے وقت انتا کا معنی نی تو کر دیں گے، رسپیکٹ گرتی ہے. تو یہ آیت کا فائدہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں جو بھی لفظ کہیں وہ لفظ عزت کا لفظ استعمال کریں گے تو ہم مومن ہیں، اگر نہیں کیے وَلِلْكَافِرِينَ، کافر. اور کیسے کافر؟ دردناک عذاب اٹھانے والے کافر. کیوں بھائی حضور کو اتنی عزت دینا؟ حضور کی عزت کریں گے تو قرآن کی عزت دل میں رہے گی. حضور کی عزت کریں گے تو کون سکھائے نماز؟ یہ سارا دین کس کے سینے سے نکلا ہے، کس کی زبان سے نکلا ہے؟ تو جہاں سے جو سینٹر ہے، جس سینٹر سے سارا دین مل رہا ہے، جب اس سینٹر کو ہم عزت دے دیں گے تو اس سینٹر سے نکلنے والی ہر چیز کو ہم عزت دیں گے. داڑھی، حضور کی سنت، داڑھی کو عزت مل گئی. ہاں، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں حضور کی سنت، حضور کی عزت رہے گی تو 2 رکعت کی عزت آ جائے گی. حضور کی عزت کم رہے گی 2 رکعت کی عزت چلے جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کون بولے؟ حضور بولے. حضور کی عزت رہے گی، منہ پہ خود بخود بسم اللہ آ جائے گا. چپل مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالنا کون بولے؟ حضور کی سنت ہے. تو جتنا حضور کی عظمت دل میں رہے گی، ہم جن ذریعے جو کام کر کر ہم جنت کو جائیں گے ان کاموں کی عزت بھی ہمارے دل میں آ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اصل ہے. ہاں. اور یہاں پر ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، شریعت میں ایک قاعدہ ہے سد ذرائع. سد الذرائع یعنی جن ذریعوں سے برائی آتی ہے ان ذریعوں کو روک دینا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ وہ پھل کا درخت کھائیں گے تو جنت میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ پھل نہیں کھاؤ کہا. اللہ کیا بولا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس پھل اس درخت سے مت کھاؤ. یہی حکم نا، حکم کیا تھا؟ پھل نہیں کھانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل مت کھاؤ. اللہ نے کیا کہا؟ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب کیا؟ قریب جانا سبب بنے گا پھل کھانے کا، تو وہ سبب کے قریب ہی نہیں جانا بہتر ہے. اللہ ولا تزنو نہیں کہا قرآن میں، زنا مت کرو اللہ نہیں کہا. اللہ کیا کہا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو زنا کے قریب جانا گناہ نہیں ہے. زنا کے قریب چلے گئے زانی نہیں کہلائے گا. حضور کہتے ہیں نا کہ العینان یزنیان، 2 آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں. مطلب غیر عورت کو گندی نگاہ سے دیکھے، آنکھوں کا زنا ہوا. گندی باتیں سنے، عورت کے سے گندی باتیں کرے، کانوں کا زنا ہوا. گندی باتیں کرے، زبان کا زنا ہوا. چھوئے جسم کو، ہاتھ کا زنا ہوا. لیکن شرمگاہ اگر آ جائے تو وہی اصل زنا کہلائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اسے کہتے ہیں سد ذرائع. کسی وجہ سے گناہ ہوگا تو اس گناہ سے ہی رک جانا. اگر مرد لڑکے اور لڑکیاں ملنے کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے تو لڑکے لڑکیاں ملنے کو ہی روک دیتے ہیں. ہم لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ کہاں ہے یہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے. تو سد ذرائع، اس چیز کو یاد رکھ لیں. وہ زمانے میں بدلتے رہتے ہیں. اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ رہتا ہے گناہ میں جانے کا، اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ رہتا ہے گناہ میں جانے کا. حضور نے کہا ان من الکبائر، بہت بڑی نصیحت آئی، بڑے گناہوں میں سے ہے شتم الرجل والدیہ. ایک
کچھ یہاں پہ لگا دیں بیٹا. بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. ہمیں دیکھو ہی گالی، اللہ بچائے، لوگاں باپ کو بولتے، باپ آواز سے بات کرنے لگ رہا تو یہ کتا کب بھونکنا شرنگا نمازی جے منہ دبالے کو بیٹھو جی نے تو تمہارے داتا مار کو بیٹا می دیوانے باتاں کرو نکو می. ماں کی باتیں دیوانگی کی باتیں، یہ سب گالی نہیں کیا ہے، گالی سے زیادہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں ماں باپ کو گالی دینا بڑا گناہ، زنا بڑا گناہ، چوری بڑا گناہ. اس طرح اگر مجھے اپنا رہبر مانتے ہیں تو ایک بات، کبھی اپنے ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. منہ بند. ماں باپ کچھ فیصلہ کر لیں، کوئی بات غلط بھی کریں، منہ بند کر کے کس طرح میں اپنی امی کو سمجھاؤں گا. غلط بات کرتے ہیں امی، جہیز لے با بولتے ہیں، تیری بیوی کو جاگو جلا دل با بولتے ہیں امی، مار با، غلط بات امی بولتے ہیں. کیا کرنا؟ خاموش ہونا. امی کو کیسا سمجھانا؟ اللہ میرے امی کو توفیق دے. اللہ امی ہماری بھان کو کون بھی جان سے مارے تو کیسا رنگا، نہیں آپ کو آپ کے ساس ایسا جلا کو مار ڈالتے تھے تو میں پیدائش نہیں ہوتا تھا نا امی. مطلب مثال دے رہا ہوں، یعنی ماں باپ کو بات کرنے سے پہلے منہ، کیونکہ اف کا حکم آیا ہے، ماں باپ کو اف بھی مت کہو. جس نے اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں جانی وہ رسول اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا، چانس ہی نہیں. فون پر ماں کا فون آیا تو دکھنا کہ اس کی زندگی میں جو سب سے عزت والے آدمی کا فون آ گیا، دکھنا امی السلام علیکم کیسے ہیں امی، آ گیا میں، یہ ادب آیا تو ہی وہ دل ہے. کیا گئے بار بھی بولا تھا میں، کیا کہاں کی ہوں، پاں اللہ اللہ اللہ. تو یہ سب ماں باپ کے دل پر ایک گالی کی طرح پہنچتا ہے. عرب سے بات آ گئی، مشکل پڑھ کے میں کھولا تو یہ حدیث سامنے آ گئی، مطلب اللہ کی طرف سے آئی ہے. لیکن وہ صحابہ تھے نا، صحابہ تو ماں باپ کی عزت کرتے تھے نا. صحابہ کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ مطلب کیا، جو بھی گالی دیتا انہیں انسانش نہیں، انہیں شیطان انہیں. تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم، جی ہاں. یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا، تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ میں بنا نا. میں اس کے باپ کو گالی دینے کی وجہ سے وہ میرے باپ کو گالی دیا، میں اس کی ماں کو گالی دینے کی وجہ سے وہ میرے ماں کو گالی دینا. تو میری وجہ سے میرے باپ کو گالی ملی، میری وجہ سے میرے ماں کو گالی ملی. تو یہ چیز کیا ہوئی؟ کبھی کسی کے ماں باپ کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائی نہ بولے. اگر کچھ بولنا ہی ہے، اس کے ماں باپ کی غلطی بتانے میں ہی بھلائی ہے، تو پہلے اس کے ماں باپ کی اتنی تعریف کر دیں کہ آپ یہ غلطی بتانے کے بعد بھی اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت کم نہ ہو. مثال کے طور پر یعقوب کے بیٹے، یعقوب کے ابا تک کہیں کو جاؤں میں، یعقوب کے بیٹے ہیں انشاءاللہ، نیک صالح بیٹے ہوں گے. یعقوب کے بیٹے یوسف نام رکھیں گے انشاءاللہ. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یعقوب کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب آ کر زیادہ چکنے چیزاں کھاتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں. اب مجھے ان کے ابا کو، ان کے بچے کے پاس بولنا ہے، ان کے بعد تمہارے ابا کو ذرا ایسا نہ کرو، بولو یہ غلطی ہے. یہ غلطی بولنے سے پہلے کیا کرنا؟ تمہارے ابا ان کے پاس بچپن سے تفسیر سننے والے انہوں پکڑ کو بھائی یوٹیوب کے اتنے بیان ہی نہیں، وہ پرانے مسجد اعظم کے
وہ پورا عمر کا پکڑے سو بڑا اچھے با جوانی سے داڑھی رکھے سو بچہ با ان کے پاس اب کیا ہوتا باپ کی عزت بڑھ جاتی اب بولنا ذرا زیادہ شاورما کھاتے ہیں با ذرا کنٹرول کرو بولو با یہ سب دین ہے یہی قرآن کا پیغام ہے یہ سب نہیں کریں گے خالی دین کو چلیں گے تو مطلب کسی اولاد کے سامنے اس کے باپ کی کمی بولنا نہیں ہماری عادت کیا ہے کس کے بیٹے با تمہیں وہ دبور جی میں کہیں نام نہیں بول رہا ہوں کہ اب کون عبد الرحمن بول دیا تو کوئی عبد الرحمن بیٹھے رہیں گے اس لیے ہاں دبور جی انہیں کی میرے ساتھ پڑھا سو نیو کالج میں تمہارا باوا کیا ڈانس کرتا تھا با کمینے لوگوں کی عادت ہے یہ گندی عادتیں چھوڑ دیں باپ کی عظمت اولاد کی دل میں اللہ قرآن کے ذریعے کرا رہا ہے قرآن کا پیغام ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو رسول اللہ کی محنتیں ہیں ماں باپ کی عزت دل میں ڈالنے کی اور آپ کیا کام کر رہے ہو ایسی عادت جو باپ کیا تھا جوانی میں وہ بات اس کے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں گے تو پھر وہ بچے کیسے عزت کریں گے اپنے ماں باپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا تو حضور نے اب تم دوسرے کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا اس لیے تمہارا دوسرے کے باپ کو گالی دینا سبب بنے گا تو سد ذرائع آیا کہ جو چیز آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے اس چیز سے کیا کرنا رک جانا اور بھی بہت سی باتیں اس آیت سے آ سکتی ہیں لیکن ابھی ذہن اتنا ہی چل رہا ہے اور ایک چیز کیا پتہ چلی رسول اللہ کی عظمت پتہ چلی پھر اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ما یود نہیں پسند کرتے ہیں الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب کے کافر ولا المشرکین اور مشرکین پسند نہیں کرتے کیا پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر اترے تمہارے رب کے طرف سے یہ من جو ہے بعض ہے کچھ بھی بھلائی تم پر اترے یہ ان کو پسند نہیں ہے کیا ہوا ہاں اللہ دوستو ہمارے چہرے پہ جو گندگی ہے نا اسے میں پاک کرتے نہیں بلیچنگ کراتے بالاں برابر کرتے کٹنگ کرتے ٹوپی برابر پہنتے اب میں یوٹیوب پہ ہوں تو کیا میں سب برابر کر کے بیٹھوں یہ کہ ہمارے جسم میں شوگر ہے یہ ہے اسی طرح ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں نا اسے بھی نکالنے کی کوشش کرنا اب جو حسد ہے دیکھیے پرامے بڑی خطرناک چیز ہے پرامے میں اس آیت میں پرامے کے بارے میں نہیں بولوں گا اس کے بعد جو آیت ہے انشاءاللہ 109ویں آیت اس میں حسد کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ تو یہ لوگ اہل کتاب اور مشرکین یہ دونوں کو مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کا اور قرآن کا آ جانا پسند نہیں کیونکہ قرآن میں اچھی چیزیں ہیں اور رسول اللہ ایک بہت ہی عظیم الشان رہبر ہیں لیڈر ہیں اور مسلمان جب سے رسول اللہ کی پیروی شروع کرے ہیں جب سے قرآن کے تابع ہوئے ہیں ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے تو ان کو حسد ہوا جلن اہل کتاب کو کیوں حسد ہوا ہم نبی کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام آپ کو رکھے نا ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم میں کیوں نبوت نہیں آئی ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ حسد ہے اگر میرے سے اچھی آواز میں حافظ فیضان صاحب نماز پڑھا دیں گے ضرور مجھے حسد آئے گا ضرور آئے گا میرے سے کسی کو سیلری زیادہ ہو گئی یا کسی کو پروموشن زیادہ مل گیا ضرور حسد آئے گا نیک آدمی اور برے آدمی میں فرق کیا ہے نیک آدمی اللہ مجھے حسد آگا نا میں کتنا گندا آدمی ہوں نا میں جلتوں نا اس سے اللہ ہوتا ہے ایسا کسی کو نوکری نہیں مل کر رہتی ہے غریب رہتا ہے اللہ تم نے اچھا رکھیں گا اللہ اچھا رکھیں گا کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے
40 مارکس بھی لیتا نہیں ہے، بیٹے پڑھو بیٹے، وہ کرو بیٹے، تبھی بیٹے انہیں آتا ہے کیا ہے، انکل السلام علیکم، کیا پاس ہوگا انکل؟ کتنے مارک بیٹے؟ 600 کو 590 پر 5۔ اب تک جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے 40 مارک لے لینا، وہ 590 پر 5 مارک لیتے ہی ہم کو پرا میں یہ انسان کے اندر ہے کیا کرنا حضرت؟ وہ ہے معلوم ہوتے ہی کیا کرنا؟ اسے سمجھ جانا کہ بیماری ہے۔ اللہ مجھے حسد ہوتا نا، انشاءاللہ چلے جاتا حسد، انشاءاللہ اس آیت میں 109ویں آیت میں حسد کے بارے میں سنیں گے۔ تو یہاں یہودیوں کو کیا حسد تھا؟ ہمارا نبی کیوں بنی اسرائیل سے نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ جب حسد آ جاتا نا، حسد جب دماغ پر چڑھ جاتا نا، جلس چڑھ جاتا نا، ہم کو معلوم ہو کر بھی ہم حق کو اٹھا نہیں سکتے ہوتا۔ اور مشرکین کو کیا تھا؟ ہم کو چھوڑ کر ابو طالب کے بھتیجے کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ ابو جہل کو کیا تھا؟ میں ابو جہل اتنا عقل والا لیڈر، اللہ مجھے چھوڑ کر کیوں محمد کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آتا قرآن میں آتا، اچھے لوگ بگڑ گئے، بڑے بڑے علماء بڑی بڑی غلطیاں کر دیے یہ حسد کی وجہ سے۔ مسجد سے نکال دیتے کسی عالم کو، کوئی عالم کسی عالم کا بیان زیادہ مشہور ہوتا کاٹ دیتے، اللہ بچانا۔ وہ کون؟ وہ کرنے والے، حمیداللہ بھائی، وہ سب کرنے والے کون؟ ہمیں۔ وہ سب کرنے والے کون؟ ہمیں۔ تو یہ مشرکین اور اہل کتاب کو مسلمانوں کی کامیابی پسند نہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ ایک ہے ڈائریکٹ مار دیتے، یا نہیں تو کیا کرتے معلوم؟ احد کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، یعنی ہارے نہیں، جیت گئے تھے لیکن الٹا ریٹیلیٹ ہوا، پھر اٹیک ہوا، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو احد کی جنگ کے بعد 2 صحابی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہودی آئے، عمار اگر تمہارا دین سچا دین ہوتا تو تمہارا خدا احد کے میدان میں تمہیں سہارا نہیں چھوڑتا، تو تم چھوڑ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب آ کر بولیں گے معلوم؟ کہتے بھی رام ہولے کو ہوتا نا تب آ کو بولیں گے۔ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میری جان بھی چلے جائے، میری دنیا بھی چلے جائے، سب کچھ چلے جائے، محمد کی غلامی میں چھوڑنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان نے بھی اسی طریقے کا جواب دیا۔ تو جب حذیفہ بن یمان نے اور عمار بن یاسر نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس طرح یہ لوگ ہم سے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، تو آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ تمہارے محبت کرنے والے بن کر آ کر بیٹھتے نا، ایسا نکو کرو، وہ چھوڑ ڈالو تمہیں۔ کئی کو محنت کرتے ہیں زیادہ، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، بزنس پہ کما رہا ہے، ان کو دیکھنے ہوتا نہیں، حضرت تمہیں ریٹائرمنٹ لے لو حضرت۔ تو پورا میں آتے ہی کیا کرتے؟ ہم نہ اچھا بول کو آپ کو کیا کرتے؟ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے نہیں وہ کھینچ کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہاں تو یہ لوگ تم کو وہ مل جائے گا، ایمان کھینچنے کی کوشش کیے۔ تو اللہ کہتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں ان کو کبھی پسند نہیں ہے کہ تمہارے رب کے طرف سے تمہیں کچھ بھی بھلائی ملے، کچھ بھی بھلائی ملنا ان کو پسند نہیں ہے۔ واللہ یختص من رحمتہ، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور حقیقت یہ ہے اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لیتا ہے، کسی کو حافظ بنانے کے لیے خاص کر لیتا ہے، کسی کو عالم بنانے کے لیے خاص کر لیتا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اس حقیقت کو جان لیں گے پورا میں چلا جائے گا۔ بڑا اللہ بتائیے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کو جو ملا اس پر خوش رہنا ہے۔ تو اللہ ان کو کیوں دیا؟ یہودیوں کا سوال کیا تھا؟ ان کو جلن کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آیا، مکے والوں میں سے کیوں نبی آ گیا؟
یہ بھول گئے کہ اللہ جسے چاہے جہاں بھی دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور مشرکین کو کیا تھا؟ ابو جہل کو کیوں نبوت نہیں ملی؟ ولید بن مغیرہ کو کیوں نہیں ملی؟ عتبہ بن ربیعہ کو کیوں نہیں ملی؟ شیبہ بن ربیعہ کو کیوں نہیں ملی؟ وہ لوگ بھی بھول گئے اللہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہے خوبصورت کرتا ہے، اللہ جسے چاہے کالا رنگ دیتا ہے، کسی کو کالا رنگ دے کے دولت دے دیتا ہے، کسی کو دولت دے کے بیوی چھین لیتا ہے، کوئی آخر میں دیکھیں گے نا سب کو سب کچھ ملا ہے۔ یہ چیز نہیں جانے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ پچھلی مجلس میں بتایا تھا فضل کسے کہتے ہیں، فضل عربی میں فضل کسے کہتے ہیں۔ حدیث آئی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جو نیک یہودی تھے، جو نیک نصرانی تھے، جو ان کو ثواب ملے گا، جتنا عمل کیا اتنا ثواب ملے گا، لیکن امت محمدیہ کو اس سے ڈبل ثواب ملے گا۔ تو یہودی اور نصرانی اللہ سے کہیں گے جو نیک ہیں کہ اے اللہ ہم نے زیادہ عمل کیا، ہم کو اتنا، اور یہ لوگ کم عمل کیے، ان کو اتنا زیادہ۔ اللہ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے ثواب میں سے کچھ کمی کی؟ نہیں، اللہ کہ یہ میرا انصاف ہے، ان کو میں جو دیا یہ میرا فضل ہے۔ فضل کہتے ہیں جو زیادہ رہ جاتا نا، اسے فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس زیادہ ہے، تو جب وہ کسی کو دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے۔ محمد کو کیوں موسیٰ نہیں بنایا، محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب اللہ دینے کو آتا ہے تو محمد کو محمد بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیتا ہے، زیادہ ہے، وہ دیتا ہے۔ تم کون ہو پوچھنے والے کہ کیوں زیادہ دیا؟ سمجھ میں آیا؟ اسی بات پر اور انشاءاللہ آئندہ بار آئیں، قرآن کی ناسخ منسوخ ہے، یعنی پہلے ایک حکم ہوتا ہے، بعد میں ایک دوسرا حکم آ کر پہلے جو حکم ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، وہ آیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔